آج پارا چنار بھی پکار رہا ہے. پارا چنار ہم سب کو پکار رہا ہے. کیوں پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ حق اور باطل کی ایک ایسی معرکہ آرائی ہے جہاں پر ان مظلوموں کی آواز کہیں تک نہیں پہنچتی. آج 20 دن 22 دن ہو گئے، رستے بند ہیں، خوراک کی پہنچ ممنوع ہے، فورسز خود راستہ روک کر کھڑی ہے، وہاں سے نکلنے والے لوگوں کو بھی فورسز روکتی ہیں، جانے والوں کو بھی فورسز روکتی ہیں. کہا جاتا ہے یہ شیعہ سنی کی جنگ ہے. نہیں، شیعہ سنی کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہ اس طالبانی فکر کے فروغ دینے والے حکمرانوں اور ان کے ہم نواؤں کی جنگ ہے، اس طبقے کے ساتھ جنہوں نے اس پالیسی کو کبھی نہ افغان جنگ کے دوران نہ بعد میں کبھی قبول نہیں کیا اور اپنی سرزمین کو افغانستان میں داخلے کے لیے استعمال ہونے سے ہمیشہ روکا. اور یہ اسی کی سزا ہے جو اس وقت وہ بھگت رہے ہیں. ان کی آواز پر لبیک کہنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. فلسطین کی آواز پر لبیک کہنا ہماری ذمہ داری ہے. یمن کی آواز پر لبیک کہنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے یمن کی قوم کو دیکھیں، ہم میں اور یمنیوں میں فرق کیا ہے؟ وہ زیادہ غریب ہیں، ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس شلواریں نہیں ہیں، دھوتیاں باندھتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی جدید ترین اسلحہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ حریت، ول، ارادہ اور ایک مضبوط ایمان. جب مضبوط ایمان آئے، ہر ہفتے صنعاء کے اس وسیع ترین شاہراہ پر آپ ان کے مظاہرے کی تصاویر دیکھتے ہیں کہ ملینز کی تعداد میں نکلتے ہیں، کبھی غزہ کی حمایت میں اور کبھی بیروت کی حمایت میں. اور دوسری طرف ابھی میں دیکھ رہا تھا جرمن کے وزیر دفاع کا بیان آج ہی، کہنے لگے کہ ہم نے یمنیوں سے شکست کھا لی ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیٹو اپنی تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود باب المندب اور یمن کے ارد گرد کے سمندری حدود میں اپنا کوئی جہاز آج تک محفوظ نہ رکھ سکا، اور یمنیوں نے ہمارا ہر جہاز تباہ کیا اور ہم ان کے رستے میں کھڑے نہیں ہو سکے. کون ہے یمنی؟ وہ مظلوم لوگ جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو، یمن کا محاصرہ ایسے ہوا کہ وہاں پر عام بچوں کو دودھ اور خوراک نہیں مل رہا تھا، عام خواتین کو خوراک ملنے سے روک دیا گیا تھا، عام انسانوں کا بھوک کی وجہ سے موت واقع ہونا ایک زندگی کا عام روٹین کا حصہ بن چکا تھا. میں نے ایک عرصے کے بعد جب عبد المالک حوثی کی تقریر سنی تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا، لگا کہ وہ اپنے 2 مہینے 3 مہینے پہلے والی اس باڈی ہیلتھ سے اب آدھے رہ گئے ہیں. آدھے کیوں؟ اس لیے کہ اس محاصرے کے نتیجے میں خوراک کی آمد کو روکے جانے کے نتیجے میں روکا کس نے ہے؟ سعودیہ نے. روکا کس نے ہے؟ ارد گرد کے مسلمان ممالک نے. روکا کس نے ہے؟ نیٹو فورسز نے. روکا کس نے ہے؟ جرمنی، فرانس، اٹلی، امریکہ، برطانیہ اور ان کے فوجیوں نے. اور یہ 3 کروڑ کا ملک، تقریباً 3 کروڑ کا ملک بھوک کی اس کیفیت کا شکار ہے کہ خوراک نہیں ہے، لیکن اپنے عملی میدان میں اسی طرح سے ڈٹا ہوا ہے کہ ایک لمحے کے لیے پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں ان کا راہبر بھی اور ان کا ایک عام دودھ پیتا بچہ بھی سب اس کیفیت میں برابر کے شریک ہیں. اور جب آفرین اس مرحلے پر کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جب فلسطین کا محاصرہ ہوا، غزہ کا محاصرہ ہوا، کھانا پینا ادویات وغیرہ روک دی گئی، تو اسی عبد المالک حوثی نے تقریر کر کے اپنے غزہ کے ان بھائیوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ میرے غزہ کے بھائیوں، ہم یمنی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہمارے پاس 1 روٹی ہو تو اس 1 روٹی کو آدھا کر کے ہم تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے تاکہ ہم دونوں مل کر اللہ کے دشمن استکبار کا مقابلہ کر سکیں. آپ ذرا سوچئے، یہ زندہ قوم ہے، یہ زندہ قوم. جب انہوں نے یہ تقریر کی نا
تو ان کی تقریر کے چند دن بعد سید حسن نصر اللہ شہید نے ایک تقریر دی، اور اس تقریر میں اسی سید عبد المالک حوثی کو مخاطب کیا اور ان کو پہلے تو خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ سید عبد المالک حوثی، آپ نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان تو کیا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک روٹی بھی اس وقت کھانے کو نہیں ہے، لیکن آپ کی جو مجاہدت ہے وہ اس معراج پر ہے کہ ہم جیسوں کی کئی کئی جانیں آپ پر قربان ہوں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ ہے حریت فکر، یہ ہے زندہ قوموں کی زندگی کی علامت، یہ ہے زندہ قوموں کا احساس کہ اگر میرا ہمسایہ بھوکا ہے تو اس بھوکے کے ساتھ میں بھوک میں شریک ہو جاؤں، اگر میرا کوئی ہم مذہب، ہم دین، ہم نو انسان بھوکا ہے تو اس کے اس بھوک میں شریک ہو سکوں۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں۔